گئی، خواہ میں آئی دین کمایا کامیاب ہو گئی. یاد رکھیے، خواہ میں آئی دین کے لیے کوشش کی، دنیا بھی ملی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. اور خواہ میں آئی دنیا کے لیے سب کچھ کیا، عاد اور سمود، خواہ میں یاسین، خواہ میں تبا، خواہ میں آئی کا. قرآن نے کئی نام لیے، پڑھتے جائیے، بس آئے اور گئے، آئے اور گئے، آئے اور گئے. جن کا نام نہیں لیا تاریخ آج بتا رہی یہ بھی تھے اور یہ بھی تھے اور یہ بھی تھے، سب کو دیکھ لیجیے. تو دنیا کمانے والے یہاں نہیں رہے میرے بھائی. قارون اتنا خزانہ کما کے بھی کچھ نہیں ہوا. فرعون اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا. نمرود اور شداد جیسے بادشاہ کہیں آئے اور دنیا نے دیکھے اور گئے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو کیا یہ ایگزامپلس ہمارے لیے نمونہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کی اصلاح کرے؟ پھر ہم بھی وہ غلطی کرنا چاہتے جو انہوں نے کی؟ نہیں. تو اپنی زندگی کو بدل کے دنیا سے محبت چھوڑیے، اتنی کیجیے جتنی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے. اور وہ یہ کہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں اعمال ہوتے ہیں آخرت کے لیے. تو اتنی محبت تو ہونا چاہیے اس سے کہ یہاں اعمال کر لے. اللہ اس دنیا کو ایسا بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کو بھی خیر کر دے، آخرت کو بھی خیر کر دے، جہنم کے عذاب سے بچا. اتنا تو آپ کر سکتے، چونکہ یہ وسیلہ ہے آخرت کا. دنیا وسیلہ ہے، اس سے گزر کے ہی آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. تو اس کو ویسا گزارے جو شریعت چاہتی ہے، اور اس کے اندر آپ کو پوری اجازت ہے اس کے استعمال کرنے کی، پوری اجازت ہے اس کو کمانے کی، پوری اجازت ہے اس میں معاملات کرنے کی، پوری اجازت ہے اس کو وراثت بنانے کی. لیکن وہ سب شریعت کے مطابق ہو. اگر یہ چھوڑ کے ہم صرف وراثت بنانے کے لیے، صرف مال جمع کرنے کے لیے، صرف اس کو کمانے کے لیے رکیں گے تو ہم یہ بھی کھو دیں گے، کیونکہ مرتے ہی یہ سب ختم ہو جائیں گا، اور وہ بھی کھو دیں گے جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. کہ ہم بھی ان ملحد قوموں کے جیسا جو اللہ کا انکار کرتی ہے ان کی زندگی نہ گزارنے والے بن